نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں فتنوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جس میں ہم نے جانا کہ فتنہ، آزمائش اور امتحان ایک ایسی بڑی حقیقت ہے کہ وہ انسان کی زندگی کا جزو لا ینفک ہے۔ انسان اور فتنوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کسی انسان کو ان سے مفر نہیں، کسی کو استثناء نہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ بھی جانا کہ فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے اور دوسرے بڑے۔ چھوٹے فتنوں سے بچنا تو تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان راستوں سے آتے ہیں جن کا اختیار کرنا انسان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد سراسر آزمائش ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مال اور اولاد انسان کی ایک ایسی ضرورت اور خواہش ہے کہ جس کے حصول کے لیے انسان اپنی تمام تر قوتیں اور صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، اور حتیٰ کہ بعض لوگ تو مال یا اولاد کے لیے عقیدہ و اخلاق کی بھی تمام حدیں پار کر کے شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں، قبروں پر سجدے کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر انہیں مشکل کشا سمجھ کر ان سے اولادیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ تو مال اور اولاد اس حد تک انسان کی ضرورت ہے کہ انسان کی پوری زندگی کی کوششیں اور توانائیاں انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مال اور اولاد کا حصول انسان کے لیے کس قدر بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، اور ان کے حصول کے نتیجے میں جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ الگ ہیں۔ لہذا ان فتنوں سے اسلام نے انسان کو خوب خبردار کر رکھا ہے، جیسا کہ یہ فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سراسر فتنہ ہے۔ اور پھر ایک دوسرے انداز سے بھی خبردار کیا، اور وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں،
بس ان سے بچ کر رہو۔ یہاں دشمن سے مراد وہ دشمن نہیں جو کسی کی جان کے درپے ہو، بلکہ یہاں دشمن کا مطلب ہے کہ آدمی مال اور اولاد کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ ان کی خوشی کے لیے اور ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت مول لے لیتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یوں وہ بالواسطہ انسان کا دشمن قرار پاتا ہے۔ اور یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنی اولاد سے حد درجہ محبت رکھتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، حضرت یعلا العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ جاء الحسن والحسین یسعیان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضمہما الیہ، کہ ایک بار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، وقال، اور پھر فرمایا، ان الولد مبخلۃ مجبنہ، کہ یقیناً اولاد بخیلی اور بزدلی کا سبب ہوتی ہے، یعنی انسان اگر بخل کرتا ہے تو اولاد کی وجہ سے، تاکہ ان کے لیے کچھ جوڑ سکے، بزدل ہوتا ہے، بزدلی دکھاتا ہے تو اولاد کی وجہ سے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہلۃ محزنۃ، یقیناً اولاد بخیلی، بزدلی، جہالت اور غم و حزن کا باعث اور سبب ہے، یعنی اولاد کی محبت کی وجہ سے وہ بخیلی سے کام لیتا ہے، بزدلی دکھاتا ہے، جاہل رہتا ہے، یعنی سارا وقت، ساری عمر مال و دولت کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے اور دین کا علم حاصل نہیں کرتا، ضروری علم، چنانچہ وہ اولاد کی وجہ سے جاہل رہنا قبول کر لیتا ہے، اور اولاد ہی کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے یا اولاد کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو غمگین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ فتنے ہیں جو چھوٹے تو ہیں مگر ان سے انسان بچ نہیں سکتا۔ ان فتنوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی شادی نہ کرے اور مال و دولت نہ کمائے، لیکن معاشرے میں گھل مل کر رہتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اس کے علاوہ بھی انسان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو خیر، یہ وہ چھوٹے فتنے ہیں کہ جن سے انسان بچ تو نہیں سکتا مگر ان کا علاج موجود ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرہ الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ انسان کا فتنہ اس پر جو آزمائش ہے اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی کے معاملے میں ہوتا ہے، مگر اس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے ان سے ہو جاتا ہے۔ یعنی ان چھوٹے چھوٹے فتنوں میں مبتلا ہو کر جو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، معصیتوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو وہ گناہ جو ہیں صدقہ وغیرہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور ایسے ہی حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ 5 مرات
هل يبقى من درنه شيء، کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور آدمی اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل رہ جائے گا؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، تو صاحب نے کہا نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گا جو دن میں 5 مرتبہ نہائے گا۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، فرمایا یہی مثال نمازوں کی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حتیٰ کہ صرف نماز ہی نہیں، نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہیں وضو سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، کہ آدمی جب وضو کرتا ہے مسلمان اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کی ہر گناہ جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، وہ پانی کے ساتھ دھل جاتا ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ وہ گناہ جو اس نے ہاتھ کے ذریعے کیے ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ذریعے چل کر جو اس نے کوئی گناہ کیے ہوتے ہیں تو وہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام گناہ اس پانی سے دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ چھوٹے فتنے اور آزمائشیں جو اگرچہ انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے فتنے ہمیشہ چھوٹے ہی رہتے ہیں، بلکہ بس اوقات وہ چھوٹے فتنوں سے بھی بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے بڑے اور سنگین اور ہولناک ان چھوٹے فتنوں سے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں کہ جن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سر شرم سے جھک جاتے ہیں، بالخصوص اس دور میں۔ اور قتل و غارت ان فتنوں میں تو ایک عام سی بات ہے، حتیٰ کہ اس دور میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بہن بھائی اور حتیٰ کہ بیوی بچے وہی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں، اس کے قتل کا باعث ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی خیالی اور تصوراتی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقی واقعات ہیں، یہ حقائق ہیں۔ بہرحال چھوٹے فتنوں کا ذکر اس لیے ضروری تھا تاکہ ہمیں بڑے فتنوں کی اہمیت اور سنجیدگی سمجھ میں آ جائے۔ فتنوں میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں یقیناً انسان کے جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی فتنوں میں مبتلا ہو کر دیگر بڑے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسلام کے فتنوں سے خبردار کرنے کا مقصد صرف اس کے جانی اور مالی نقصان سے بچانا ہی نہیں ہے، بلکہ اسے اس سے بڑے نقصان سے بچانا مقصود ہے۔ یہ دنیا کا جانی اور مالی نقصان تو ویسے بھی ایک دن تو ہونا ہی ہے، یعنی آدمی نے فوت ہونا ہے، جانی نقصان ہو گیا، اور مال چھوڑ کے جانا ہے، مالی نقصان ہو گیا، ایک دن تو یہ نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ مگر وہ جو سب سے بڑا نقصان ہے جس سے اسلام انسان کو بچانا چاہتا ہے کہ جو ناقابل تلافی ہے، اگر وہ نقصان ہو گیا تو کسی صورت میں پورا نہیں ہو سکتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ اگر آدمی کا ایمان چلا گیا، ایمان ضائع ہو گیا تو اس کا کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور جو آدمی اپنے ایمان کو بچا لے وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ قرب قیامت بہت سارے فتنے نمودار ہوں گے،
جو انسان کے لیے نہایت ہی خطرناک ہوں گے۔ ان فتنوں کے دور میں جس شخص کو اپنا ایمان عزیز ہوگا اس کا حال یہ ہوگا، جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یکون خیر ما للمسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القتل۔ وہ وقت قریب ہے کہ جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں چلا جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ جائے گا، اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں میں چلا جائے گا، وادیوں میں چلا جائے گا۔ تو یہ فتنوں کی سنگینی کا عالم ہے، اور یقیناً یہ کام وہ شخص کرے گا جس کو اپنا ایمان عزیز ہوگا، اور جو فتنوں کی سنگینی سے آگاہ ہوگا۔ اور جب آدمی کو اپنا ایمان بچانے کی فکر لاحق ہو جائے اور فتنوں کی سنگینی اور شدت کی سمجھ آ جائے، تو پھر اس کے بعد سب سے اہم کام فتنوں کی پہچان ہوتا ہے۔ اور فتنوں کی پہچان کے حوالے سے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ فتنوں کی پہچان محض عقل و دانش سے نہیں ہوتی اور سیکولر علم سے نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے، اور وہ بھی علماء کرام ہی بتاتے ہیں۔ جو فتنوں کو پہچان سکتے ہیں وہ علماء بہت کم ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں انہیں الراسخون فی العلم، جسے قرآن پاک کہتا ہے کہ جو علم میں بہت پختہ ہیں، وہ بتا سکتے ہیں۔ ہر شخص اور ہر عالم بھی ان فتنوں کو نہیں جان سکتا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کی نسبت سے ایک مقولہ مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم، کہ فتنہ جب آتا ہے تو ہر عالم، یعنی وہ الراسخون فی العلم، وہ اسے پہچان لیتے ہیں، سمجھ آتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاہِلٍ، اور جب فتنہ آ کے چلا جاتا ہے تو ہر جاہل آدمی بھی جان لیتا ہے کہ یہ فتنہ تھا، کیونکہ اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہ اتنی تباہی مچا چکا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو علم نہ بھی ہو تو سمجھ آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ فتنوں کو پہچاننا ایک نہایت مشکل کام ہے، اور مشکل کام اس لیے ہے کہ ایک تو فتنہ بڑا پرکشش ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ خیر کے بعد میں آتا ہے۔ فتنے کبھی بھی اپنی اصل بھیانک شکل میں سامنے نہیں آتے۔ فتنہ جب بھی آتا ہے ہمیشہ نیکی، ہمدردی، خیرخواہی اور فائدے کے روپ میں آتا ہے، اور پھر خواہشات نفسانی کی گویا وہ فتنے ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عقل انسان کی بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور فتنے اکثر انسان کے مذہبی، قومی یا ذاتی جذبات کو انگیختہ کر کے اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعۃ لحرجا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے بہت قتل و غارت ہوگا۔ قال قلت یا رسول اللہ ما الحرج، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ رسول حرج کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت وسیع اور فصیح زبان جانتے تھے، تو صحابہ کرام کو اس لفظ کا حرج کا مطلب معلوم نہیں تھا۔ پوچھا کہ حرج کیا ہوتا ہے؟ فرمایا القتل، کہ حرج سے مراد ہے قتل و غارت۔ فقال بعض المسلمین یا رسول اللہ انا نقتل الآن فی العام الواحد من المشرکین کذا وکذا، تو بعض لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اب بھی سال میں اتنے لوگوں مشرکوں کو قتل کر ہی دیتے ہیں، یہ تو بات اب بھی موجود ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا ایک دور آئے گا کہ جہاں قتل و غارت بہت ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بقتل المشرکین، میں مشرکوں کے قتل کی بات نہیں کر رہا، ولیکن یقتل بعضکم بعضا، بلکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔
حتیٰ یقتل الرجل جارہ، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، وابن عمہ، اپنے چچا زاد کو قتل کرے گا، وذا قرابتہ، اور اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے گا۔ فقال بعض القوم یا رسول اللہ ومعنا اخولنا ذلك اليوم، کہ جب ایسا معاملہ ہو کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، اپنے کزن کو قتل کریں اور اپنے دوستوں یا احباب کو قتل کریں، تو کیا اس وقت ہمارے عقل کام کر رہی ہوگی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، فرمایا نہیں، تنزع عقول اکثر ذلك الزمان، اس دور کے اکثر لوگوں کی عقلیں سلب کر لی جائیں گی، چھین لی جائیں گی، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِّنَ النَّاسِ لَا عُقُولَ لَهُمْ، اور ان کے بعد ان کی جگہ لیں گے بے وقت اور بے حیثیت لوگ جن کی عقلیں نہیں ہوں۔ تو فتنوں کو نہ سمجھ پانے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی فتنوں کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے، جس کا سبب ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، مفلوج ہو جاتی ہے۔ فتنوں کا موضوع بہت اہم بھی ہے اور بہت طویل بھی ہے، کیونکہ ایک تو فتنے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ ہیں بلکہ مسلسل اور نئے فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو بہت شروع سے جو چلے آ رہے ہیں فتنے، جن کو آدمی پہچانتا ہے کہ یہ فلاں چیز فتنہ ہے، مگر نئے فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر سنگینی کے لحاظ سے فتنے شدید، خطرناک اور مہلک ہیں، اور پہچان کے اعتبار سے بہت مشکل ہیں، اور ان کو جاننا اور سمجھنا ہر اس شخص کے لیے لازمی اور ضروری ہے جس کو اپنا ایمان عزیز ہو۔ تاہم آیات و احادیث اور تاریخی واقعات و حوادث کی روشنی میں فتنوں کی شدت و سنگینی اور خطرناکی کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سردست دور حاضر کے بڑے بڑے فتنوں کا بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یقیناً فتنوں کا دور ہے۔ فتنے کے احادیث میں جن کی پیشین گوئی کی گئی ہے، کچھ ظاہر ہو چکے ہیں اور بہت سے بھی باقی ہیں، اور پھر کچھ فتنے وہ ہوں گے جو علامات قیامت کے طور پر جن کا ذکر کیا گیا ہے حدیث میں، جیسے کہ فتنۃ الاحلاس ہے، فتنۃ الصرا ہے، اور فتنۃ الدحیمہ ہے، اور فتنۃ الدجال ہے۔ ان کے علاوہ کچھ علامات قیامت ایسی ہیں جو محض قیامت کی علامات اور نشانیاں ہیں، فتنے نہیں ہیں، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ انشقاق قمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہیں، اور دجال کا ظاہر ہونا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ بیت المقدس کا فتح ہونا، یہ بھی فتنہ نہیں ہے بل صرف علامت قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ فتنے انسان کی زندگی میں اگرچہ روز اول سے چلے آ رہے ہیں، یعنی جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تب سے فتنے اس کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت قیامت کے قریب ہوتا جاتا ہے فتنوں کی شدت اور کثرت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت زبیر بن عدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، قال اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ من القن الحجاج، کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اور حجاج کی طرف سے جو ہمیں تکلیفیں پہنچتی تھی، جو ظلم اور زیادتی وہ کرتا تھا، اس کا ہم نے ان سے شکوہ کیا، بات کی۔ فقال اصبروا، تو وہ فرمانے لگے بس صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، اس لیے کہ جو وقت تم پر گزر رہا ہے یا گزرے گا، اس کے بعد جو آنے والا دور ہے وہ اس سے زیادہ برا ہوگا۔ حتی تلقوا ربکم، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں بلکہ یہ اس وقت تک جاری رہے گا، حتی تلقوا ربکم، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ سمعتہ من نبیکم، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے سن رکھی ہے۔
تو اندازہ کیا آپ نے کہ کس طرح احادیث میں فتنوں کی شدت، ان کی کثرت اور ان کے تسلسل کو یقینی اور حتمی انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور بالخصوص اس بات پر غور فرمائیں کہ یہ فتنے تدریجاً بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اگر آپ غور کریں اور بہت پیچھے نہ بھی جائیں تو آج سے 50-60 سال پہلے کی بات، جو آدمی اس عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ دور ایسا تو نہیں تھا، اس قدر فتنے نہ زیادہ تھے نہ اس قدر شدید تھے، امن بھی تھا، اخلاق بھی اچھے تھے، حیا بھی تھی، شرم و حیا تھی، یہ سب چیزیں تھیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فتنے بہت زیادہ بھی ہو گئے، شدید بھی ہو گئے، شرم و حیا ختم ہو گئی، اخلاق ختم ہو گئے۔ تو یہ فتنوں کا جاننا، ان کا سمجھنا اور ان سے بچنے کی تدابیر یہ جاننا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے۔ آئندہ خطبات میں انشاءاللہ ان باتوں پر ذرا تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔